السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل افرأیتم ما تمنون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضرات محترم سامعین گرامی، ناظرین گرامی، ہمارے گزشتہ درس غسل کے وجوب کی 4 صورتیں، ان میں جو وہ منی کے اخراج کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے یہ بیان کیا گیا تھا۔ تو اب یہ 3 قسم کے مادے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، ان کا نام کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، اور ان 3 قسم کے مادے جو شرمگاہ سے خارج ہونے والے ہوتے ہیں ان کا آگے حکم کیا ہے، کیا غسل واجب ہوتا ہے یا وضو لازم ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں ان کو پہلے جاننا ضروری ہے، اس کے بعد جو ہے وہ غسل کے احکامات جو ہے وہ ان کو مسائل کو جاننا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے پہلے نمبر پر ایک مادہ ہے اسے منی کہا جاتا ہے، اور دوسرا جو مادہ ہے اسے مزی کہا جاتا ہے، اور تیسرا جو مادہ ہوتا ہے اسے ودی کہا جاتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر جو منی ہے اس کی پہچان یہ ہے، یہ ایک گاڑھا سا مادہ، سفید رنگ کا مادہ ہوتا ہے، لذدار مادہ ہوتا ہے، اور یہ عام طور پر احتلام کی صورت میں ہو یا ہم بستری کی صورت میں ہو تو یہ شہوت کے ساتھ اچھل کر جو وہ شرمگاہ سے مخرج سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اس کا حکم یہ ہے کہ جب بھی ایسی صورت ہو، منی خارج ہو، تو اس وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے۔ اور غسل ایک جو وہ نجاست حکمی ہوتا ہے، اور نجاست کی 2 قسمیں ہیں، نجاست حقیقی اور نجاست حکمی۔ نجاست حقیقی کو نجاست ظاہری بھی کہا جاتا ہے، جو کہ جسم پر ظاہری طور پر لگی ہوتی ہے، اور اس کے دھونے کی وجہ سے جسم پاک، کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن نجاست حکمی جو ہوتی ہے وہ نجاست کے حکم میں ہوتی ہے۔ نجاست تو ایک جگہ سے خارج ہوتی ہے لیکن پورے جسم پر وہ حکمن جو وہ نجاست گویا کہ پھیل جاتی ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحت کل شعرۃ جنابۃ، کہ ہر بال کے نیچے اس کی جڑ میں جو وہ جنابت ہوتی ہے، اور حالت جنابت وہ منی کے خارج ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اس وجہ سے صرف ایک جگہ کو جہاں سے یہ منی نکلے دھونا ہی کافی نہیں، بلکہ پورے جسم کو اس طور پر جو وہ دھویا جائے کہ ایک بال بھی کے برابر بھی جگہ یا بال کے نیچے بھی ایک جگہ خشک نہ رہے، انسان کا کوئی بھی جوڑ خشک نہ رہے۔ تو اس صورت میں جو غسل ہو جائے گا طہارت حاصل ہوگی، ورنہ اگر کوئی بھی جگہ بال جتنی بھی خشک رہی تو وہ نجاست حکمی یعنی جنابت سے انسان نکل کر طہارت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی چیز ہے منی، اس کا حکم یہ ہے کہ جب بھی نکلے شہوت کے ساتھ اچھل کر تو اس وجہ سے مرد ہو یا عورت اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو مزی ہے، یہ ایک بے رنگ سا پانی کی طرح ایک لذدار مادہ ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر یہ بھی ابتدائی شہوت کے وقت جو وہ خارج ہوتا ہے، اور اس وجہ سے اگر وضو کی حالت میں انسان ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جسم پر جہاں پر بھی لگے تو جسم کی وہ جگہ بھی دھونی پڑتی ہے، اور کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا بھی دھونا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی ایک ناپاک مادہ ہوتا ہے پیشاب کی طرح۔ تو اس میں صرف وضو ہے، غسل نہیں ہے، صرف وضو ہے، غسل نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو تیسرے نمبر پر جو مادہ ہوتا ہے وہ ودی اسے کہا جاتا ہے، اور یہ عام طور پر یہ بھی سفید رنگ کا لیسدار سا جو پتلا سا مادہ ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر جو وہ کسی بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے پیشاب کرنے کے بعد 2-3 قطرے تقریباً آ جایا کرتے ہیں، اور اگر وہ خارج ہو جائے وہ بھی تقریباً منی کی شکل ہی کا ہوتا ہے، لیکن منی کی طرح نہیں ہوتا، اس کے حکم کی طرح نہیں ہوتا۔ تو اس صورت میں جو وہ مادہ جو جسے ودی کہا جاتا ہے پیشاب کے بعد نکلتا ہے، اس میں بھی
غسل واجب نہیں ہوتا، لیکن استنجا تو بہرحال وہ وقتی قضاء حاجت کا ہوتا ہے اور پھر استنجا کیا جاتا ہے، لیکن اس میں غسل واجب نہیں ہوتا۔ اب ان تینوں چیزوں کو منی ہو یا مزی ہو یا ودی ہو، ان کی پہچان ضروری ہے، ان کے نام جاننا ضروری ہے، ان کی پہچان ضروری ہے، اور ان کا حکم ضروری ہے کہ کس پر جو غسل واجب ہوتا ہے، کس پر جو وہ وضو اور استنجا لازم اور واجب ہوتا ہے، اور کس پر جو غسل یا غسل واجب نہیں ہوتا۔ تو ان کو جاننا سمجھنا ضروری ہے۔ نجاست کی جو وہ دو قسمیں بیان کی نجاست حقیقی ظاہری نجاست، نجاست حکمی اور باطنی نجاست، ان کو بھی جاننا ضروری ہے ہر مسلمان اور مرد اور عورت کے لیے۔ تو مسائل کو سمجھ کر جان کر ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جزاکم اللہ حسن الجزاء فی الدارین خیرہ۔ اس ویڈیو کو جو لائک کریں اور اسی طرح زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، تاکہ یہ انتہائی ضروری اور اہم مسائل ہیں، بنیادی مسائل ہیں، ہر ان مسلمان جو مرد ہو یا عورت ان کو سمجھ کر اور سمجھنے کے بعد عمل کرے، تاکہ انسان کی طہارت بنیادی طور پر جو وہ حاصل ہو جائے، تاکہ انسان نقصان نہ اٹھائے، اور عمل اور ایمان کا نقصان اس میں جو وہ اس کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس ویڈیو کو جو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، اور فیس بک پیج ہو تو فالو کیا کریں، ہمارے یوٹیوب چینل مفتی محمد اظہر کو جو سبسکرائب کریں، تاکہ ہر نئی جو ویڈیو انتہائی اہم بنیادی اور ضروری مسائل اور فضائل پر مشتمل جو وہ مسائل آپ کو تاکہ بر وقت مل سکیں۔ جزاکم اللہ حسن الجزاء فی الدارین خیرہ۔